4 دن بعد عدالت میں لے آئیں، وہاں بحث مباحثہ کر لیں۔ اگر آپ کو شاید ثابت کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹر صاحب تو ان کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، روزانہ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ ان کی طرف ایسی بات کا الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیجنا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے منصوبہ بندی کچھ اور ہے۔ منصوبہ بندی یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو مشتعل کیا جائے اور وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور ملک کا نظام درم برم ہو جائے۔ کچھ لوگ برطانیہ سے بھیجے گئے ہیں، کچھ اور بہت ساری ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں سنی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ ان تمام جتنے لوگ بھی جہاں جہاں بھی اس مسئلے پہ اپنا حصہ ڈال کے اس آگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور انتظامیہ، حکومت، دونوں فریقوں کو، اہل سنت کو، اہل تشیع کو بلا کے ایک جگہ بٹھائے اور ان کے مسائل آپس میں حل ہو جائیں تو سب سے اچھی بات۔ عدالتوں میں، جیلوں میں جانے کی بجائے یہ آپس میں بیٹھ جائیں، آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ اور کئی دفعہ الحمدللہ اب ملی یکجہتی کونسل کا جو ضابطہ اخلاق بنا اس پہ سب کے دستخط ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ جو ہر سال پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کی طرف سے ضابطہ اخلاق جاری ہوتا ہے، اس پہ بھی سب کے دستخط ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس سے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان پہ عمل درآمد کروا لیں، اس پہ بلا کے بٹھا کے اثر نو ایک دفعہ پھر سب سے کہا جائے کہ اس کے مطابق چلیں۔ اور جو ادھر ادھر ہوتا ہے، جو کسی بھی ہستی کی جن کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ان کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، اسے کٹہرے میں لایا جائے اور بے گناہ لوگ جو ہیں سب کو ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک طرف بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے، کھلم کھلا بغاوت کرنے والے، اور دوسری طرف محب وطن اور امن شہری اور پاکستان میں امن و امان کے لیے ہمیشہ صف اول میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح بے چین کر دیا گیا ہے۔ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہم اس سے بچانا چاہتے ہیں ملک کو، سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس بلا سے، اس کے آنے سے پہلے وطن عزیز کو ان خطرات سے، چونکہ ہمارے چاروں طرف دشمن بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں حملہ کر کے تو اللہ کے کرم سے اب نہیں مار سکے، حملہ کرنے کی اب جرت بھی نہیں کر رہے۔ اللہ نے پاکستان کو ایٹمی میزائل سسٹم میں اتنی ترقی عطا فرمائی ہمارے سائنسدانوں کی وجہ سے کہ اب وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی ضرورت تو نہیں کرتے، لیکن یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کا، جو شام میں اور عراق میں اور یمن میں اور ہر جگہ استعمال کیا گیا کہ ان کو آپس میں اتنا لڑا دو کہ باہر سے کسی حملے کی ضرورت ہی نہ رہے، یہ خود ہی لڑ کے مر جائیں۔ تو اسے روکنے کے لیے آپ سب حضرات بھی ہمارے ہم آواز ہوں، فرقہ وارانہ آوازیں جو آ رہی ہیں ان کو بالکل جگہ نہ دیں، اور جو محب وطن لوگ ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ میں بارہ دیگر پھر آخر میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ حکومت فوراً ڈاکٹر صاحب کو رہا کرے۔ ان کا نام 4 شیڈول میں ڈالا گیا ہے، اسے 4 شیڈول سے نکالا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگ امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہ سکیں اور اس طرح کی جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آج کی پریس کانفرنس ہماری اس بل پہ نہیں ہے، ہم تو ڈاکٹر صاحب کی رہائی کے لیے جمع ہوئے ہیں سارے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب ایک علمی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں اور ایک ایسا لفظ انہوں نے کہا ہے جو 1400 سال سے علماء استعمال کرتے آ رہے۔ ہمارے بڑے اکابرین جتنے بھی مقدسات ہیں، اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں جتنے ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے استعمال کیا، اگر کبھی کسی مسئلے پہ ان کی طرف کسی بات کی نسبت کرنی پڑی تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی۔
اور اس پہ بھی شریعت میں ثواب ہے. یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آمنے سامنے آئے تو علماء اہل سنت نے، امت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ حق پہ تھے اور ام المومنین سے اجتہادی خطا ہوئی. کسی نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کسی نے کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا، سارے بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا. اب یہی کچھ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہلے دن جو لفظ بولا، اگلے دن انہوں نے وہ لفظ بھی کاٹ دیا. انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہوں گا، صرف ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ انبیاء کے سوا باقی جتنے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں خطا سے. معصوم صرف انبیاء ہیں. اسی دن ان کا اس مسئلے پہ اس لفظ سے بھی رجوع ہو گیا تھا. اب جو محب وطن لوگ تھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کوئی ایف آئی آریں کٹواتے اسی دن مسئلہ ختم کر دینا چاہیے تھا. اب بھی میں کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی، ڈاکٹر صاحب نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی. جناب بٹی صاحب، کیا ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ استعمال کیا تھا خطا، اس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ اور کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس جو جملہ استعمال کیا اس پہ وہ معذرت کرتے ہیں؟ تمام بڑوں نے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ جملہ سب کے لیے سب بڑوں نے لکھا ہوا پہلے ہی. اب میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، لیکن انہوں سب بڑوں نے لکھا ہوا ہے. جو سب کے بڑے، دونوں مکاتب فکر کے جو بڑے ہیں، ان سب نے جہاں کہیں بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے انہوں نے اجتہادی خطا ہی لکھا ہے اس کو. اور یہ بھی ساتھ لکھا کہ یہ اجتہادی خطا بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ بھی ایک ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. بندہ کوشش کرے صحیح تک پہنچنے کی، اس سے خطا ہو جائے تو اس پہ بھی، اس کوشش پہ بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اس کو گستاخی پہ کسی نے محمول نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں. نہیں، مذمت والا کوئی لفظ کہا ہے نہیں انہوں نے. کوئی لفظ مذمت والا نہیں کہا. میں مذمت کس چیز کی کروں ڈاکٹر سے؟ جی جناب جی. یہ 6 مہینے پہلے کی، 4 مہینے بعد وائرل کی گئی ہے. یہ ویڈیو 6 مہینے پہلے کی تھی. نہ جب یہ وائرل کی گئی ہے. اچھا، وائرل بھی یہ پوسٹ انڈیا سے ڈالی جا رہی ہیں. آئیڈیاں ان کی جو ہیں آپ چیک کر کے دیکھیں. اب میں بہت دنوں دیکھتا رہا ہوں، نام یہاں کے فرقے کا استعمال کر کے ڈالی انڈیا سے جا رہی ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کیا ہے اس کے. سب تقریباً بول پڑے ہیں، فتوے آ گئے ہیں. کل بلوچستان کے علماء کا فتویٰ آ گیا، گجر خان کے علماء کا فتویٰ آ گیا، خیبر پختونخوا کے علماء کا فتویٰ آ گیا، اور تقریباً سب اس پہ متفق ہیں. مفتی صاحب بھی کہہ چکے کہ انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کے سوا انسانوں میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، صرف انبیاء معصوم عن الخطا ہے. نہیں، اب تو کورٹ میں ہے، بیٹھ کے بھی چاہتے ہیں. کورٹ میں بھی تو بیٹھنا، آمنا سامنا کرنا پڑے گا نا سب کو ایک دوسرے کا. وہاں بھی تو دلائل ہوں گے نا، اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن میں تو ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنے کا کوئی طریقہ سوچیں. شاداب قادری صاحب سنی تحریک کے کنوینر پنجاب کے، وہ گفتگو فرما دے تھوڑی. جیسا کہ یہ مائک بھی کہہ رہے ہیں ادھر کر. جیسا کہ
آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ آج کی پریس کانفرنس کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی گرفتاری کے خلاف منعقد پذیر ہے. بہت وضاحت کے ساتھ قبلہ قاری زوار بہادر صاحب نے موقف جو ہے وہ سنی ایکشن کمیٹی کا وہ بیان کر دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت کی یہ دعوے دار حکومت، اس کے اندر ایک ایسی تنظیم جو باقاعدہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، ان کے مرکزی امیر کو محض ایک ایف آئی آر کے اندراج کے ضمن میں 4